کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین کرو اور اس کے غیر سے کہ اس کے غیر سے نہ ہونے کا یقین کرو. حالات بھی اللہ پیدا کرے گا، اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا، آثار بھی اللہ پیدا کریں گے اور نتائج بھی اللہ پیدا کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ حالات بھی پیدا کریں گے، اسباب بھی پیدا کریں گے، اسباب کے آثار بھی لائیں گے اور نتیجہ کون لاوے گا؟ کہ نتیجہ بھی اللہ لائیں گے. هو الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے. کہ حق کا نفع اور حق میں جو کامیابی ہے، حق میں جو فائدے ہیں، اس کو اللہ نے غیب میں کر دیا ہے، اور باطل کا جو نفع ہے وہ مشاہدے میں ہے، سامنے ہے. جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی وہ باطل کے پھندے میں پھنس جاتا ہے اور اپنی زندگی باطل پر لے جاتا ہے. اور حق کا جو نفع ہے وہ کہ حق کا نفع تو غیب میں ہے. اس لیے آدمی حق پر چلنے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ نفع سامنے آیا نہیں ہے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ جو حق بات کو لے کر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اتنے سارے جادوگر آ گئے اور اتنے سارے سانپ بنا دیے انہوں نے، تو ڈرے. انسان ہے، بشر ہے، ڈر لگتا ہے نبی ہو جب بھی. کہ موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے امر حق کا نفع کھولنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قلنا لا تخاف، موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. انک انت الاعلیٰ، آپ کو ہی ہم اوپر لائیں گے، آپ کی بات کو اوپر لائیں گے. کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی تائید کرتے ہیں. اگرچہ حق والوں پر ڈر آتا ہے، حق والوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ تو ہوگا دنیا میں کہ ڈرنا اور نقصان کا ہونا یہ کار نبوت کی عام بات ہے. ہمیشہ ہمارے استاد فرماتے تھے سبق میں کہ نبوت مظلوم ہو سکتی ہے، ظالم نہیں ہو سکتی. نبوت مظلوم ہو سکتی ہے، ظالم نہیں ہو سکتی. کہ نبیوں کو قتل کر دیا بنی اسرائیل نے، تو یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی کام نبیوں کا ہے، کامیابی کا ہے، پھر نقصان کیوں ہوا؟ کہ اس کی ابتدائی شکلیں نقصان کی ہے، اس کی انتہائی شکلیں کامیابی کی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے. کہ جب کبھی حق کو اپنے ذمے لیں گے اور حق لے کر کے چلیں گے، ذمہ داریوں کے حساب سے اٹھیں گے، تو ناگواریاں پیش آئے گی، نقصان ہوگا، نقصان کا خوف ہوگا. جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ تو عین ممکن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں. کتنے طاقتور پیغمبر، جلالی بزرگ. اس مجمع کو میں کیا جواب دوں؟ یہ پورا مجمع ہے جادوگروں کا. اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ حق ہے، اور حق کے ساتھ ہماری مدد ہے. تو خوف کا آنا یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے. انسان ہے وہ ڈرے گا، انسان ہے وہ بیمار بھی ہوگا. اس لیے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا کیوں نقصان ہو رہا ہے جبکہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. خدا کے کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ نقصان نہیں ہے. خدا کے کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ قربانی ہے. کہ اللہ کے کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہے. نقصان تو اسے کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ لوٹ کر نہ آئے. جس نقصان کا فائدہ لوٹ کر آ رہا ہو وہ کیسے نقصان ہے؟ وہ تو قربانی ہے. اس لیے حق کے راستے کے جتنے نقصانات ہوں گے وہ نقصان نہیں ہے. اگرچہ اس کو لوگ نقصان کہیں یا نقصان ہماری زبان پر آوے، مگر وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان تو بڑا معاوضہ دینے کے لیے ہے. چھوٹا نقصان ہے، اس کا بڑا معاوضہ دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا علم ہے کہ ان پر کیا کیا حالات آئے ہیں ہمارے کام کرنے کی وجہ سے. کہ ان پر ہمارے کام کی وجہ سے بڑے بڑے حالات آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. کہ ان کو میرے راستے میں بڑے بڑے حالات ان پر آ رہے ہیں، ان کو ایذائیں ہو رہی ہیں، ماننے کے حالات ان کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کا بدلہ چکائیں گے. تو جو راستہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کا دیا ہے وہ تو ہر حال میں کامیابی والا ہے. نقصان آئے تو بھی کامیابی، کیونکہ یہ نقصان ابھی ہوگا اور آگے اس کا بڑا معاوضہ آئے گا. نقصان تھوڑا ہے اور معاوضہ اس کا بڑا ہے. وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. دین کے راستے کے نقصان کو نقصان زبانوں کے حساب سے کہہ سکتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے یہ قربانی ہے. جس نے جتنا بھوگتا ہے اتنی اس کی قربانی ہے، جس نے جتنا بھوگتا ہے اتنی اس کی قربانی ہے. کیونکہ یہ راستے کی ترقی کے یہ اسباب میں سے ہے. کہ حق کے راستے کی ترقی کے کیا اسباب ہیں؟ جیسے دنیا کے راستے کی ترقی کے اسباب یہ ہے کہ مادی چیزیں ان کو زیادہ ملے، اور دین کے راستے کی ترقی کہ جن کی قربانی زیادہ ان کی زیادہ ترقی. یہ راستہ دنیا کی عادات، دنیا کے ماحول، دنیا کے رواج کے خلاف کہ جس کا زیادہ نقصان، جس کی زیادہ تکلیف ہے اس کی قربانی زیادہ، اس کی ترقی زیادہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کہ جنت میں عملوں کے مختلف دروازے ہیں، ہر عمل والے کو اس کے عمل کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا
کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جن کے سب دروازوں سے بلایا جاوے، جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے. ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا ہے کہ ادھر سے آئیے. آپ نے فرمایا ہاں میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ ہوں گے، یعنی ابو بکر. کیوں کہ ابو بکر کی قربانی زیادہ تو ان کی کامیابی بھی زیادہ. اس لیے میرے دوستو ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ دین کے راستے کا جو نقصان ہے وہ تو نقصان ہے ہی نہیں، وہ تو کام کی ترقی کا سبب ہے اور کام کرنے والوں کی ترقی کا سبب ہے. کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، سواری نہیں ہے، مخالفت ہے، دشمنیاں ہیں، بیماریاں ہیں. تو کیا ان بیماریوں سے ان کی دعوت پھیل ہو گئی کہ نہیں؟ پھیل کیسے ہوتی؟ ترقی کر گئی. عمران بن حسین بیمار تھے، صحابی ہیں، انہیں بواسیر کا مرض تھا اور ایسے شدید مرض کہ وہ توڑ کے رکھ دیا، ایسی سخت بیماری. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بیماری میں فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے آیا کرتے تھے. لوگوں کے رشتے دار بیمار پرسی کرتے ہیں، دوست بیمار پرسی کرتے ہیں، جاننے پہچاننے والے بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں. اور یہاں کون آتا تھا؟ فرشتے آتے تھے کہ چلو عمران بن حسین بیمار ہیں، ذرا خیر خبر لیں. تو یہ بیماری کتنا بڑا انعام دینے والی. اسی بیماری میں وہ مسئلے پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نماز کیسے پڑھوں، میں بیماری میں ہوں، مجھے بیماری ہے. اپنی نماز کے مسائل پوچھتے تھے. علم و ذکر دعوت میں ہے، انہیں کی برکت سے بیماری کے بہت سے مسائل امت تک پہنچے ہیں، آج بھی پڑھائے جاتے ہیں کتابوں میں. یہ عمران بن حسین نے پوچھا تھا، اس کا یہ جواب ہے. تو یہ تو حکم والا راستہ ہے میرے دوستو. اس کا نفع غیب میں ہے اور اس کا نقصان سامنے ہے. اس لیے غیب کے یقین کی دعوت دی ہے، غیب کے یقین کی محنت کروائی گئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دعوت سے تعلق اور محبت بھی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی، اور محبت کے نتیجے میں کیا حالات سامنے آئے کہ سخت حالات سامنے آئے. پورا عرب دشمن بن گیا. جی ہاں، پورا عرب. لوگ کہتے تھے کہ اگر اس کام میں لگے تو پورا عرب دشمنی کرے گا، پورا عرب کی کمان اور تیر ہوں گے اور تم نشانہ بنو گے. جب مدینہ کے انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نبی کو لے جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور کام کریں گے، تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ بڑے آدمی نے، چودھری اور چچا بھی ہیں آپ کے، ہمدردی ہے. تو فرمایا انصار سے کہ سوچ لینا، لے جا رہے ہو، اگر حق ادا کر سکو تو لے جاؤ، نہیں تو ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا آدمی ہمارے پاس رہنے دو. کہ کیا ہوگا کہ سارا عرب جو ہے تمہیں اپنے تیر سے نشانہ بناوے گا، کہ ان کے تیر ہوں گے تم نشانے بنو گے. رمتکم العرب بقوس واحد، یہ ہوگا تمہارے سامنے یہ حالات آئیں گے. بولو کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، جو ہونا ہو جائے گا، ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم ساتھ دیں گے، ہم نصرت کریں گے، ہم کام کریں گے. تو دھوکے کا سامان دنیا اس لیے بنتی ہے کہ نفع اس کا سامنے، نقصان غیب میں، اور دین کا نقصان سامنے، نفع غیب میں.